السلام علیکم دوستوں، آج ہم تقسیم بنگال 1905 کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بنگال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ برٹش حکومت سے پہلے بنگال ایک خوشحال صوبہ تھا، جس کی آبادی لگ بھگ 78 ملین تھی۔ اگر رقبے کی بات کی جائے تو بنگال رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑا صوبہ تھی، جس میں بہار، آسام اور اڑیسہ کے علاقے بھی شامل تھے۔ یہاں پر مسلمان اور ہندو دونوں مل کر رہتے تھے، البتہ حکومت مسلمانوں کے پاس تھی۔ 1757 کی جنگ پلاسی میں یہاں کے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور یہ صوبہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گئی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے جنگ پلاسی کے بعد یہاں کا استحصال کرنا شروع کیا اور اس کے بعد یہاں کو اتنا نچوڑا گیا کہ اس میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب اگر ہم تقسیم کی بات کریں تو یہ تقسیم کی بات شروع ہوتی ہے لارڈ کرزن کے وائسرائے بننے سے۔ جب کرزن 1899 کو وائسرائے بنا تو اس کی نظر بنگال پر پڑ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ بنگال کی صوبہ ایک بڑی صوبہ ہے، اسے کنٹرول کرنا بحیثیت ایک صوبہ کنٹرول کرنا مشکل ہے، اس لیے اسے تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے 1903 کو پارٹیشن پلان بنایا، جس کے روح سے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ایسٹ بنگال جس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہوگا اور دوسرا ویسٹ بنگال جس کا دارالحکومت کولکتہ ہوگا، یعنی مسلمانوں اور ہندو کو الگ الگ کیا جائے گا۔ اس نقشے کو دیکھ کر آپ پارٹیشن آف بنگال یعنی تقسیم بنگال کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس فیصلے پر سب سے بڑی جو ریاکشن آئی وہ ہندوؤں کا تھا۔ جب 1903 کو ہندو لیڈرز کی نظر اس فیصلے پر پڑی تو انہوں نے اس فیصلے کے خلاف کمپین شروع کیے۔ ہندو لیڈرز میں سریندر ناتھ بانجی اور کرشنا کمار سب سے آگے تھے۔ انہوں نے حد بندی اور بنگال کے اخباروں کے ذریعے اس تقسیم کے خلاف تحریک چلائی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بہت دیگر تحریکیں بھی شروع کی، جس میں سودیشی اور بائیکاٹ تحریک سرفہرست تھا۔ اس تحریک کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہ کی جائے گی جو کہ انگلینڈ سے درآمد کی گئی ہو، بلکہ اس کی جگہ اپنی چیزیں بنائی جائے گی اور استعمال کی جائے گی۔ تاہم انگریزوں نے ان تحریکوں کو نظر انداز کر کے 16 اکتوبر 1905 کو تقسیم بنگال کر دیا۔ اگر یہاں پر ہم مسلمانوں پر اثرات کی بات کریں تو یہ تقسیم مسلمانوں کے حق میں تھا اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھا اور مسلمان بھی اسی تقسیم سے خوش تھے۔ سب سے پہلے تو مسلمان تقسیم بنگال سے پہلے متحدہ بنگال میں میجارٹی میں نہیں تھے اور ان کو زیادہ مواقع نہیں ملتے، جیسے روزگار کے مواقع اور گورنمنٹ جابز وغیرہ، لیکن تقسیم کے بعد مسلمانوں کو اکثریت مل گئی، یعنی ان کو اپنا ایک صوبہ مل گیا، جس کے ساتھ ساتھ ان کو مواقع بھی ملنا شروع ہوئے اور ان کو بہت بڑی فائدہ پہنچا۔ یہ تقسیم ایسا ہوا تھا کہ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف ہندو تھے، یعنی دونوں کو الگ الگ کر کے صوبے بنائے گئے تھے۔ اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو تقسیم بنگال کی وجہ صرف ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ بنگال آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی صوبہ تھی، جس کو کنٹرول کرنا انگریزوں کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے تقسیم کر کے دو حصوں میں بانٹا تاکہ یہاں انتظامی امور بہتر بنائی جا سکی۔ لیکن یہاں پر ہندو کا خیال مختلف تھا، وہ سمجھتے تھے کہ انگریز تقسیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آزادی کی تحریک کو کمزور کیا جا سکے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بنگال آزادی تحریک کا مرکز تھا اور انگریز یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کے اتفاق کو ختم کر کے ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ خیر جو بھی ہے، آپ جو بہتر سمجھ لیں وہ سمجھ لیں۔ ہندو نے اسی وجہ سے اس تقسیم کی مخالفت بھی کی۔ اگر ہندو کی مخالفت کی بات کی جائے تو 1907 تک ان کی تحریکیں ختم ہو گئی تھی، کیونکہ کانگریس کے درمیان اندرونی مخالفت کی وجہ سے دراڑ پڑ گئی تھی اور بہت سے لیڈروں نے سیاست چھوڑ دی اور اسی کی وجہ سے ان کی سودیشی اور بائیکاٹ جیسی بڑی تحریکیں دم توڑ گئی۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں اینالٹ آف پارٹیشن، یعنی اس تقسیم کو کب ختم کر دی گئی۔ جب 1911 کو لارڈ ہارڈنگ وائسرائے بنے تو انہوں نے سیاسی وجوہات کی وجہ سے یہ تقسیم ختم کر دی اور بنگال کو پھر سے ایک کر دیا۔